میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، آج مہینہ رجب المرجب، بولو رجب المرجب، یعنی بہت محترم، مکرم، مفضل، مبجل، رسپیکٹ اور ڈسپلن والا مہینہ، اور یہ مہینہ برکت والا مہینہ، جان میں برکت، مال میں برکت، عمر میں برکت، لیکن شرط ہے کہ ہم دعا پڑھے تو برکت، نہ پڑھے تو نہ برکت۔ تو ہم ابھی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ دن کون سا؟ جمعہ۔ گھر کس کا؟ اللہ کا۔ وقت دعا کی قبولیت کا۔ تو بہت ساری چیزیں جمع ہیں، اور اس میں سب سے بڑی چیز جمع ہے، آج ہمارے درمیان میں آپ سب کو نظر آ رہے عالم ربانی فیض سبحانی، تلنگانہ کے بہت بڑے عالم کبیر، یوں کہو کہ حضرت مفتی محمد یامین صاحب دامت برکاتہم، اپنی جولی پھیلائے ہوئے اللہ کے گھر کے واسطے یہاں گجرات تک تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم و دائم فرماوے۔ اور اسی طرح میں کچھ روز پہلے یہاں خاندیش کی طرف پیپر گاؤں میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، سیلانی بابا کی درگاہ، وہاں سے بھی ہمارے حافظ عبد الرحیم اور ان کی پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے، ان کا بھی میں بہت بہت والہانہ اور دل سے شکریہ ادا کروں گا۔ مطلب آج کا یہ جو مجمع ہے نا، رحمت والا مجمع ہے، برکت والا مجمع ہے۔ تو اور ہم کو جو کام کرنا ہے وہ محبت کرنا ہے ہمارے آقا، بولو تاجدار۔ میں ایک واقعہ سناؤں گا، وقت بہت کم ہے۔ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالکل نیا نیا میں نے پڑھا، ایسا دل خوش ہو گیا میرا۔ اور بخاری شریف کا حوالہ کیا ہے؟ بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ وہ معلوم ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ہمارے نبی نے جو چادر پہنی تھی، اس زمانے میں کیا پہنتے تھے؟ آج یہ کرتا پائجامہ ہے، اس زمانے میں لمبی لمبی چادر ہوتی جو ہم عمرے میں دیکھتے ہیں، احرام، بولو احرام۔ تو وہ چادر 17 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ کتنی جگہ سے؟ آج میرے کو کوئی بولے پھٹا ہوا کپڑا پہن کے آ جا، جمعہ میں بیان کرنے کا ہے، نہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ بلکہ ہماری بیوی ایسا پھٹا پھٹا کپڑا پہنتی ہوگی، لیکن شادی میں الماس، ہماری گھر کی عورتوں کا عجیب و غریب حال ہے، جس کے سامنے خوبصورت بننا ہے، کون؟ شوہر، اس کے سامنے میلے کچیلے، ایک پائچہ اوپر ایک پائچہ نیچے، اور جہاں اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کا ہے تو وہاں شادی کے ہال میں ایسا لگے گا میری بیوی نہیں۔ کتنی مرتبہ تو اپنی بیوی کو پہچان بھی نہیں سکتا، ایسا بیوٹی پارلر میں سے آتی ہے، بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے 17 جگہ سے وہ کپڑا پھٹا ہوا ہے، کھجور کی چھالیں لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، پردے میں آئی، اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اپنے ہاتھ سے خوبصورت چادر اپنے ہاتھ سے بنا ہے، اور بہت خوبصورت چادر ہے، اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے آپ کو ہدیہ کرو، اور آپ اس کو پہن لیں، چاہے تو ایک مرتبہ پہن لیں۔ ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا، جاؤ لے کر آؤ۔ وہ عورت گئی اور اتنی پیاری بنی ہوئی خوبصورت چادر لے کر آئی، بردتن عربی میں کہتے ہیں چادر کو، وہ چادر لے کر آئی، اتنی پیاری خوبصورت چادر لے کر آئی، اور لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے، پھر یاد آیا کہ پہننے کو کہا تھا نا، ہمارے نبی اندر کے کمرے میں گئے، اور پھر جو پہن کر آئے، صحابہ فرماتے ایسا لگا کہ اجالے دن میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا، ایسے ہمارے نبی خوبصورت بن کر آئے ہیں۔ اچھا، ہمارے نبی بیٹھے ایسا ہوا۔ اچھا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو ایک صحابی آئے جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف، بولو حضرت عبد الرحمن، اور مالدار صحابی، مالدار یعنی مضبوط صحابی، آ کر کیا کہا معلوم؟ یوں ہمارے نبی کی چادر کو یوں کیا، جس رہا، ایسا ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا، کپڑے کا میٹیریل کیا ہے، یوں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، کیا ہوگا، کیوں ایسا دیکھ رہے ہو؟ کہا میرے کو دے دو نا چادر، میرے کو دے دو نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اندر جاتا ہوں، پرانی چادر پہنتا ہوں، تم کو بھیجتا ہوں، تم لے کے جاؤ۔
میرے دوستو یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان. لیکن ہمارے نبی اندر گئے، بولو اندر گئے، پرانی چادر وہی 17 جگہ پیون لگی ہوئی چھالوں والی چادر کو پہنا اور اس چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد کسی کو کہا جاؤ عبد الرحمن ابن عوف کو دے دو. اب جو وہاں مجمع تھا نا، سب کے چہرے اتر گئے کہ ہمارے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تو کپڑا نہیں، بڑی مشکل سے ایک چادر آئی، وہ تو مالدار ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، ان کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے. بس جو خفا ہوئے سب لوگ، اور عبد الرحمن ابن عوف تو آگے آگے گئے، جا کر ان کو چادر بھی مل گئی. چادر لے کر وہ تو تیز قدم سے دھام 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 یہاں سے پیچھے سے مجمع گیا، اور جا کر پیچھے سے کسی نے گریبان پکڑا، کہا عبد الرحمن شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی، تم یہ چادر لے کے جا رہے ہو، تم یہ چادر لے کے جا رہے ہو، اللہ کے رسول نے 17 جگہ سے پھٹی ہوئی چادر پہنی ہے، ہم اتنے خوش تھے کہ چادر ملی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پیچھے سے پکڑا تھا، یوں کر کے مڑے، یوں کر کے مڑے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے دونوں آنکھوں سے آنسو کی لڑیا. کہا کیا سمجھا، چادر کیوں لیا؟ میرے پاس نہیں تھی اس لیے لیا، میرے گھر میں بہت چادر ہے، میں اس لیے لیا لِتَكُونَ کفنی یوم اموت، جس دن میں مروں تو یہ میرا کفن بن جاوے، جس دن میں مروں یہ میرا کفن بن جاوے، کیونکہ یہ وہ کپڑا ہے جو نبی کے مبارک بدن سے لگ گیا ہے، اور جو کپڑا نبی کے بدن مبارک سے لگ گیا یہی کپڑا میرا کفن بنے گا، یعنی میرے بدن سے لگے گا. جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی میرے قریب نہیں آئے گا. میرے دوستو وہ کیا مانگتے تھے نبی کا؟ کیا لے کے گئے؟ نبی کا کپڑا مبارک. بولو کیا لے کے گئے؟ نبی کا. ہم کو اس سے بڑا ہدیہ ملا ہے، کپڑے سے بھی بڑا ہدیہ ملا ہے، لینا ہے آپ کو. اور قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے کپڑا مبارک لیا، اور کس نیت سے لیا کہ کپڑا مبارک کہاں لگا تھا؟ میرے نبی کے بدن مبارک پر. اب وہ کپڑا میرا کیا بنے گا؟ لِتَكُونَ کفنی یوم اموت، جس دن میں مروں گا میرا کفن بن جائے گا. تو یہ کپڑے کی برکت سے میرا قبر کا عذاب نہیں آئے گا، جہنم کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ کپڑا کس سے لگا ہوا تھا؟ نبی سے. میں آپ کو کپڑے سے بڑھ کے ایک چیز دینا چاہتا ہوں، لوگ ہیں تو بہت اچھا، لینے کو تیار ہے؟ کون کون لینے کو تیار ہے؟ اور قسم کھا کر کہتا ہوں، قبر یہاں ہم پن مرے، قبر میں گئے، اپنے پہنچنے سے پہلے قبر جنت کا باغ بنے گا. بولو سبحان اللہ. اور دوسری بات بتاؤں، قبر میں اپن پہنچے اور کہیں گے اللہ ایک قبر میں تو آ گیا، کرنے کا کیا؟ اللہ کہیں گے تیری کھڑکی گھر کی طرف بھی کھول دیتا ہوں، تیرے قبر کی کھڑکی مدینہ کی طرف بھی کھول دیتا ہوں. کبھی گھر والوں کو دیکھتے رہنا، کبھی میرے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھتے رہنا. اور اس کے بعد میں قیامت کے دن ہمارے نبی سفارش کریں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائے گا. کیا کرنا؟ ابھی نبی کا کپڑا تو نہیں ملے گا، لیکن کپڑے سے بڑھ کر میں آپ کو چیز دے رہا ہوں، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. ارے بولو کیا ہے وہ 5 وقت کی؟ کون کون تیار ہے؟ بولو 5 وقت کی نماز. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اللہ فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اچھا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ. تو سب کریں گے بھائی، پکا ارادہ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیلانی بابا کی